ایف بی نیوز کے پلیٹ فارم سے راجہ شہزاد حمید آپ کے ساتھ، اور ابھی میرے ساتھ اپنی ٹیم کا حصہ میڈم شنیلا ناز سینئر اینکر پرسن ہیں، اور اس کے بعد فرد یہ سینئر اینکر پرسن ہیں ایف بی نیوز کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن آج ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی سنجیدہ ٹاپک ہے اور بہت ہی غمگین داستان ہے۔ قصور کے حوالے سے زینب کی، کئی زینب ایسے بھیڑ چڑھ چکی ہیں، ایسے لوگوں کی، ایسے درندوں کی، ٹھیک ہے۔ آج اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ میں اپنے ساتھیوں سے ان کے خیالات آپ تک، ان کے ویوز آپ تک پہنچاؤں گا، یہ کیا رائے رکھتے ہیں، اور کیا اسپیشلی جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے، یہ پروگرام ہے عوام کی آواز ایف بی نیوز کے ساتھ، یہ آج ایک اسپیشل سیگمنٹ ہمارا ہے جس میں ہم خود یہاں پہ بیٹھ کے آپ تک اپنی آواز پہنچائیں گے، آپ کو کچھ جو ہم خود ہمارے انالیسز ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے، اور آپ کو وہ چیزیں بتائیں گے جن کو آپ اڈاپٹ کر کے تو ایسے معاملات سے بچ سکتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے فرد بھائی کے پاس آؤں گا۔ فرد بھائی، جیسا کہ یہ معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، قصور والے چکوال میں بھی ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور پھر وہ کھٹائی میں پڑ گئے ہیں، ان کا کوئی پرسانے آگ نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ 2 دن شور ہوا، اس کے بعد وہ کھٹائی میں پڑ گیا، کوئی اس کا نہیں ہوا، تدارک نہیں ہوا، لوگ بھی کوئی اس طرح کا ہو نہیں۔ تو آپ کچھ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ ہماری عوام کو تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کس طرح کی یہ چیزیں، ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ اصل جہاں تک بات اس پوائنٹ آف ویو سے کی جائے تو سب سے پہلے تو یہ بہت ہی بڑا اور افسوسناک سانحہ پیش آیا ہے، پوری قوم اس سانحہ میں شریک ہے۔ تو جہاں تک بات کی جائے اس کو، یعنی کہ ان معاملات کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے، تو پہلا فرض تو والدین کا بنتا ہے کہ کیونکہ والدین کا حق ہوتا ہے کہ بچے کی تربیت کے حوالے سے بچوں کو گائیڈ لائن کرنا، بچوں کی نشو و نما کے حوالے سے، کیونکہ سب سے پہلی یعنی کہ 10 ماہ کی گود ہوتی ہے، تو پہلے والدین کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ آئے کہ بچوں میں کون سی طرف یہ متوجہ ہو رہے ہیں، ان کی اسٹڈی کے حوالے سے دیکھا جائے کہ ان کے ٹیچر صاحبان کون ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے دوست احباب، ان کا کس ریلیشن سے تعلق ہے، آیا کہ وہ اچھی کیٹیگری سے جا رہے ہیں یا کہ بری کیٹیگری میں جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو والدین کا طرف بات جاتی ہے کہ پہلے والدین اس کو چیک اینڈ بیلنس کریں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو میرے خیال سے ٹیچر صاحبان کا آ جاتا ہے، کیونکہ جب بچہ تھوڑی سی بڑھوتری کی طرف جاتا ہے تو کسی نہ کسی ادارے سے وہ منسلک ہوتا ہے، تو ٹیچر کا پھر حق آ جاتا ہے، کیونکہ ٹیچر کو بھی ایک والدین کا رتبہ دیا گیا ہے۔ تو ٹیچر صاحبان کو بھی چاہیے کہ جب بچہ درسگاہ میں آتا ہے تو آیا کہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بچوں میں کون سے بچے ایسے ہیں جو اس طرح کے انتشار میں محسوس ہیں، یا ان کے گھریلو حالات کیسے ہیں، یا ان کے جو پرسنل ان کے فیملی ممبر ہیں، ان کے والدین، ان کے عزیز و اقارب، ان کو کون پک کر رہے ہیں، کون ڈراپ کر رہے ہیں، اور یہ کس کے ساتھ آ رہے ہیں، کس کے ساتھ جا رہے ہیں، اور ان کی نوعیت کیسی ہے۔ فرد بھائی، آپ کا بہت اچھا ورک ہے، اسکولس پہ بہت اچھی ورکنگ ہے آپ کی، این جی اوز پہ، چکوال لیول پہ آپ کا بہت اچھی ورکنگ ہے۔ تو آپ پلیز یہ جو ایشوز ہیں اسکول سے پک اینڈ ڈراپ کرنے کے، وہ تھوڑا سا پلیز آپ ہمیں ڈیپلی بتائیے گا، ان والدین کو بتائیے گا جو اس چیز کو اگنور کر جاتے ہیں اور اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں کہ وہ پک اینڈ ڈراپ اس کو کوئی پڑوسی کر رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، تو وہ مطلب کس طرح کی یہ چیزیں آپ وہ کیا ہم کو بتائیں گے؟ جہاں تک بات کی ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم موجود ہیں، یہ زیادہ تر علاقہ چکوال کا علاقہ دیہی علاقہ تصور کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ اتنی توجہ بچوں پر نہیں دی جاتی۔ یہاں پہ کیا صورتحال دیکھنے میں آتی ہے، ان کے والد اپنی جاب پہ اپوائنٹ ہوتے ہیں، والدین وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں، یا پھر سائڈ میں کوئی مطلب برادری لیول کا کوئی مسئلے مسائل ہیں وہاں پہ چلی جاتی ہیں، ان کو بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ بچے کب اسکول سے واپس آ رہے ہیں، کون جا رہا ہے، کون لے کے آ رہا ہے۔ اور اگر کسی جگہ پہ ایسا واقعہ ہوا بھی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی اپنے رشتہ دار، ہمسائے یا محلے کے کسی بھی بچے کو، لڑکے کو بھیج دیتے ہیں، جائیں جی وہاں سے فلاں جگہ پہ میری بیٹی یا بیٹا میرا وہاں پہ اسکول سے فلاں ٹائم چھٹی ہوگی،
تو آپ کائنڈلی وہاں سے اس کو ریسیو کر لیں اور یہاں پہ لے آئیں. تو ایسے میرے خیال سے دیکھا جائے تو والدین کو چاہیے کہ اگر انہوں نے ایسا کام کرنا ہے تو وہ خود کیئر کریں, خود وہ پک کریں اور وہ خود ڈراپ کرنا کا ذمہ داری خود اٹھائیں. وہ جی ناظرین, یہ ہمارا سیگمنٹ اسپیشل ہی اس ایشو پہ اس لیے تھا, ہم ایف بی نیوز کے نمائندگان اسی لیے اکٹھے ہوئے تھے کہ ہم کا ذاتی جو تجربات ہم کے ساتھ شیئر کریں. جیسے ابھی فرد بھائی آپ لوگوں کو بتا رہے تھے, مطلب انہوں نے بہت اچھی ایک روشنی ڈالی ہے. ابھی ہمارے ساتھ سینئر اینکر ہماری ہوسٹ شنیلا ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں. شنیلا, میں آپ سے یہ کویشچن کرنا چاہوں گا, میں آپ سے اسپیشل یہ کیونکہ آپ کی بہت بڑی کاوش ہے, بہت بڑا ورک ہے آپ کے لیڈیز کے اس حوالے سے, لیڈیز کی NGOs پہ, لیڈیز کے معاملات پہ, تو آپ نے بہت اچھا ورک کیا ہوا ہے, بہت اچھا ایکسپیرینس آپ کا. تو آپ ماؤں کو کیا ریکمینڈ کریں گے کہ مائیں اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح کا بہیو رکھیں, وہ ان کے ساتھ مانوس ہوں, اور وہ کس طرح کی وہ چیزیں اپنائیں تاکہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں؟ میں تو سب سے پہلے اس واقعے کے بارے میں سوچ کے بہت زیادہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ واقعہ ہونے سے پہلے لوگ کہاں پہ تھے, ماں باپ اس بچے کے ساتھ جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے, اس کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ایک بچی تھی, اس نے اس کے ساتھ کیا, اس کی انسانیت ختم ہو چکی تھی. تو وہ ایک بچی کے ساتھ نہیں, میرے خیال میں پورے پاکستان میں, پورے ملک میں سب بچوں کے ساتھ یہ واقعہ ہے. تو ماؤں کے لیے سب سے بہتر ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی ماحول رکھیں, ان کے ساتھ اتنے کلوز ہوں کہ انہیں باہر فرینڈ بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. نہ وہ باہر ایسی صحبت رکھیں گے, نہ ان کی کسی کے ساتھ سلام دعا ہوگی, نہ وہ کسی لوگوں کو ایسے جانیں گے, تو انہیں ایسے واقعے کبھی نہیں ہوں گے. اگر یہ واقعے زیادہ ہوتے گھروں میں ہی ہیں, کبھی فادر کے کوئی فرینڈ بن گئی ہے تو وہ ان کو گھر لے کے آ جاتے ہیں کہ آئیں جی میں اپنی فیملی کے ساتھ ملواتا ہوں, اپنے بچوں کے ساتھ ملواتا ہوں. تو یہ چیز تھوڑا فادرس کو کرنی چاہیے کہ اپنے فرینڈس وغیرہ گھر سے باہر رکھیں, گھروں میں مت لائیں. اور مدرس کو بھی یہ کہ اپنی فرینڈس جو ہے وہ گھر سے باہر رکھیں, اور آس پڑوس کے لوگوں پہ کبھی مت کو یقین کریں کہ ٹھیک ہے جی ہمارے بچے اسکول ہیں تو وہ جائیں لے آئیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ساتھ والے تو ہیں, ہم اچھے سے جانتے ہیں, ان کے بھی بچے ہیں. تو کبھی بھی کسی پہ بھی یقین مت کریں بچوں کے حوالے سے. جو تجزیہ ایف بی نیوز کا ہے, آپ کے بھی اسپیشل ورکنگ میں یہی چیز سامنے آئی ہے کہ جو ہمارے محلے دار جو ہمارے گھر میں گزرتے ہیں, ہم ان کو چیک نہیں کرتے, وہ کچھ کلوز ریلیٹیو بھی. تو اسپیشل آپ کا لیڈیز کے معاملے میں ہے ورک, تو آپ تھوڑا سا ان ماؤں کو, اسپیشلی ماؤں کی ڈیوٹی ہوتی ہے گھر میں, وہ موجود ہوتی ہیں, وہ ہی اچھا گائیڈ کر سکتی ہیں. جو چیز ماں ڈلیور کر سکتی ہے اپنے بچوں کو, میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ہی کوئی ٹیچر یا کوئی وہ اپنے بچوں کو وہ بتا سکے, لیکن ماحول کی ضرورت ہے وہ چیز اڈاپٹ کرنی ہے. آپ کی مطلب وہ اس میں بھی رپورٹ میں بھی وہی چیز آئی ہے کہ ہم اپنے جو پڑوسی ہوتے ہیں ان پہ اتنا ڈپینڈ کر جاتے ہیں, ہمارے جو کلوز رشتہ دار ہوتے ہیں ان پہ بھی اتنا ڈپینڈ کر جاتے ہیں, اور یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان پہ ڈپینڈ کریں. اب وہ یہ معاشرے میں بہت سی برائیاں جنم لے رہی ہیں, تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بریف کیجیے. بالکل ایسے ہی ہے, ماؤں کو کسی پہ ٹرسٹ نہیں, ایون کہ فیملی ممبرس کے علاوہ, سگے بہن بھائی کے علاوہ کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے, اور کسی کے ساتھ جانا بھی نہیں چاہیے. بچوں کو اگر ہم شروع سے یہ بات کہیں گے کہ ہاں جی یہ آپ کا سگا بھائی ہے, سگی بہن ہے, آپ نے ان کے علاوہ کسی کے ساتھ کہیں نہیں جانا, تو بچے کبھی نہیں جائیں گے. اگر فیملی ممبرس خود بھیج رہے ہیں کسی کے ساتھ کہ یار یہ تمہارے چاچو ہیں, ماموں ہیں, چلے جاؤ, تو اس میں بچوں کا قصور نہیں ہے, پھر فیملی کا قصور ہے. تو مدرس کو اور فادرس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو خود اس طرح گائیڈ کریں کہ انہیں بجائے کسی اور کی کسی تیسرے پہ الزام لگانے سے بہتر ہے کہ وہ خود اپنے بچوں کو گائیڈ کریں کہ انہیں کسی تیسرے کی ضرورت ہی نہ پڑے. بہت خوبصورت بات کہی ہے انہوں نے کہ ہمیں خود چیک اینڈ بیلنس, اور وہ ٹائم نہیں رہا جب ہم چاچو ماموں کے ساتھ بچوں کو بھیج دیتے تھے اور بے فکر ہو جاتے تھے. تو ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ماحول پرووائڈ کیا جائے, بچوں کو ایک ایسا ماحول پرووائڈ کیا جائے کہ بچے آ کے آپ سے ہر بات شیئر کریں, اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے عزیز و اقارب پہ اتنا ڈپینڈ نہ کریں کہ معاملات یہاں تک چلے جائیں اور ہمارا پچھتانے کے سوا کچھ بھی نہ بچے. میں اپنی ساتھی ہوسٹ شنیلا ناز اور اپنے ساتھی سینئر اینکر پرسن فرد کے ساتھ اجازت چاہوں گا. ہمارا پروگرام عوام کی آواز ایف بی نیوز کے ساتھ اسی ٹاپک پہ اسپیشل ڈیزائن کیا گیا تھا, اور اسی لیے ہم نے یہ ڈیزائن کیا تھا کہ ہم اپنی آواز ان والدین تک پہنچائیں جو ابھی تک لا علم ہیں اور ابھی تک وہ اس چیز سے دور ہیں. تو میں ان سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ خدا را ہوش کے نہ کھلیں اور اس طرح کی
برائیوں کو خاتمے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری مدد کریں اور اس طرح کی چیزیں اڈاپٹ کر کے معاشرے سے ایسی برائیوں کو ختم کریں اور ایسے شر پسند عناصر کو ڈاج کریں، ان کو شکست کا سامنا ہو، اور تاکہ ہمارا معاشرہ صاف ستھرا ہو اور ہماری نسل آگے بڑھے اور وہ ایک کچھ بن کر ابھریں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ بہت شکریہ میڈم شنیلا ناز، بہت شکریہ فرد آپ کا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں ہمیں راجہ شہزاد حمید آپ کا ہوسٹ اور اپنے سینئر کیمرہ مین برکات کے ساتھ اجازت دیں ہمیں۔ ہیپی نیوز چکوال۔